فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، شکست کھا گیا سورج روزے دار سے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا خان۔ پروگرام رمضان میں رحمتیں جو ہمارے ساتھ قرأت کے لیے یہاں پر موجود ہیں ابو ہریرہ۔ ہم پہلے ابو ہریرہ کو دعوت دیں گے کہ وہ جو ہیں وہ قرأت سے جو ہے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بطش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نعت مقبول کے لیے دعوت دیں گے محمد نبیل صاحب کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور نعت جو ہے وہ ہمیں اپنی پیاری سی آواز میں جو ہے وہ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما، آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، جھوم اٹھا نعت پڑھی رو دیا لپٹا چوما، جھوم اٹھا نعت پڑھی رو دیا لپٹا چوما، سفر عرش پہ لے جانے کو جبریل جب آئے، اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوا چوما، اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوا چوما، شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں، شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں، جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اپنے پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے محمد عمر خان صاحب کو، جو کہ SJWF کے پریزیڈنٹ ہیں۔ نہیں، اسٹارٹ ہم نے بیسک ہمارا راشن سے تھا، پھر آہستہ آہستہ ہم نے ڈومینز بڑھائے ہیں، اس میں میڈیکل سپورٹ ہم لوگ دیتے ہیں ون پیرنٹ چائلڈ کو،
جن کی کوئی ارننگ سورس آف انکم نہیں ہے تو میڈیکل سپورٹ بھی جاتی ہے. اسی طرح ایجوکیشنل سپورٹ بھی انہی بچوں کے لیے ہے جو 1 پیرنٹ چائلڈ ہے اور کمانے والے لوگ نہیں ہیں یا خالی ایک مدر کما رہی ہیں اور بہت کم ان کا سورس آف انکم ہے, تو وہاں سپورٹ دی جاتی ہے. فلڈ میں ماشاءاللہ ہم لوگوں نے بہت کام کیا ہے تقریباً پورے سندھ میں ہی, اور اوورسیز پاکستانیز کی بہت بڑی سپورٹ تھی ہمارے ساتھ. تو انہوں نے وہاں سے کپڑوں کے کنٹینر سے لے کے ٹینٹ سے لے کے بہت ساری چیزیں ہمیں دی تھیں جو کہ ہم نے تقریباً پورے سندھ میں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں. اچھا, ساتھ ساتھ اگر سر میں بات کروں کہ ابھی رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے قابو ہوا ہوا ہے, تو اب بھی آپ لوگوں نے ایسی فیملیز کے لیے, اس کے علاوہ جو آپ 250 فیملیز کی آپ بات کریں ان کے علاوہ کچھ مزید اضافہ ہوا ہے اس میں؟ بالکل, رمضان میں ماشاءاللہ کوئی 500 سے 750 اور وہ فیملیز جو لو انکم والے لوگ تھے ان کی اپلیکیشنز ہمیں موجود ہوئی, تو پھر ان کی ویریفیکیشن کے بعد ان کو ہم نے پراپر پورے مہینے کا راشن دیا ہے. اور وہ 250 فیملیز تو ہے ہی جن کو پورے سال جاتا ہے راشن ہمارا. اور رمضان میں ہی ہمارا ایک پروگرام لانچ ہوتا ہے ہر سال روزگار کے حوالے سے, جس میں ہم لوگ اپلیکیشنز لیتے ہیں لوگوں سے وایا ہمارے فیس بک پہ کہ جس کی جو ایکسپرٹیز ہے اس حساب سے فارم بھر کے ہمیں دے دیں. سب کو تو نہیں, پر ہماری کوشش ہوتی ہے 30 40 50 روزگار جتنے بھی ہوتے ہیں پورے سال کے ہم رمضان میں ریڈی کر کے لوگوں کو پرووائڈ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو سر اپلیکیشن جمع کرانے کا پروسیس کیا ہے آپ کا؟ سب آن لائن ہے, چاہے وہ ویب سائٹ سے ہو چاہے وہ فیس بک پیج سے ہو. تو لوگ اس میں اپنی ڈیٹیلز بھرتے ہیں, اپنی ایکسپرٹیز بھرتے ہیں. چاہے وہ کوئی ٹیلرنگ شاپ والا ہوگا تو وہ ٹیلر کے حساب سے اپنی مشینز کے حوالے سے بھر دے گا, کوئی رائڈر ہوگا تو وہ بائکس کے حوالے سے, کسی کو سوئنگ مشین کی ضرورت ہوگی گھر پہ جیسے عورتیں کپڑے سیتی ہیں اس میں لیپ ٹاپس بھی دیے ہم نے لوگوں کو ہم نے اسٹوو بھی دیے جو گھر پہ کوکنگ کر کے آگے کھانا سپلائی کرتے ہیں. تو 50 کے قریب لوگوں کو ہم پورے سال میں روزگار دیتے ہیں اور سب کی اپلیکیشن جمع رمضانوں میں ہوتی ہیں, پھر اس پہ ورک ہو کے سب کو ہم لوگ دیتے ہیں. سر اگر کوئی اپلیکیشن سبمٹ کروانا چاہے تو اس کا پروسیس پلیز بتائیے گا. بس فیس بک پیج پہ جائے گا, جیسے وہ میسج کرتا ہے تو اس کے پاس 3 آپشنز آتا ہے, ادھر اس کو میڈیکل سپورٹ چاہیے, راشن سپورٹ چاہیے یا روزگار سپورٹ چاہیے. پھر وہ روزگار سپورٹ میں جا کے اپنی ساری ڈیٹیلز دیتا ہے, ایڈریس دیتا ہے, پراپر ویریفیکیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو وہ چیز پرووائڈ کر دی جاتی ہے. ایک قرآن دازی کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں, مگر جو 50 خوش نصیب ہوتے ہیں ان کو اس سال ہم روزگار لگتا ہے. اچھا, اگر جن کا لکی ڈرا میں نام نہیں نکلتا یا جو لوگ رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ ان کے لیے بھی کوشش جاری ہے. ہم یہی لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میکسیمم ڈونیشنز ہمیں دیں تاکہ ہم میکسیمم لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں. تو جیسے جیسے ہمارے پاس فنڈز آتے ہیں پھر ہم لوگوں کو ان میں. لیکن عمر صاحب اگر میں بات کروں یہ کام این جی اوز کا اتنا نہیں ہے جتنا ہماری حکومت کا ہے, تو کیا ہمارے حکومتی ادارے جو ہیں وہ اس وقت اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ اے سی کے مزے لے رہے ہیں؟ بس کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں, مگر یہ سوچ کے کام روکا بھی نہیں جا سکتا. جس کے اختیار میں جتنا ہے, جو جتنا کر سکتا ہے وہ کرتا رہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا بینیفٹ ہوتا رہے. جی, اب ہم نبیل صاحب کو دوبارہ سے کہیں گے کہ وہ اپنی پیاری سی آواز میں جو ہے ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ نعت سنائیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے مدینے والے پر, دل منور میرا مدینہ ہے, دل منور میرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو
جی ہمارے پاس جو ہمارے اگلے گیسٹ ہیں وہ مسرور پارس صاحب ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایکسپریس پر اور دیگر چینلز پہ جو ہے یہ اپنا پروگرام ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہیں گے. السلام علیکم سر. بہت بہت شکریہ سر، اپنا اتنا بیزی اسکیجول سے جو ٹائم ہے وہ آپ ہمارے لیے نکال کر آئے ہیں یہاں پر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رمضان میں آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں چینل کو لے کر یا دیگر چیزوں کو لے کر سر؟ رمضان میں بالکل ویسے ہی جیسے عام دنوں میں ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص ایک اسپریچول آپ کے اندر انرجی آ جاتی ہے. ویسے تو نارملی جیسے کام چلتا رہتا ہے ویسے ہوتا ہے، ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، کیونکہ سحری میں لوگ جا کے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کام تھوڑا جلدی شروع ہو جاتا ہے. اور سچ پوچھیں تو مجھے رمضان کا مہینہ ہی سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پورا سال رمضان کا ہی مہینہ رہے، کیونکہ اس میں لوگ بہت سویرے اٹھتے ہیں، اپنا کام اسکیجول کے مطابق جیسا ہونا چاہیے ویسا ہو جاتا ہے، جیسا ہونا چاہیے کہ صبح سویرے اٹھنا، تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا، پھر سحری کر کے نماز پڑھنا، اور پھر پورا دن گزارنا، جلدی کام پہ جانا، وہاں سے فری ہو کے جلدی واپس گھر آ جانا، پھر گھر والوں کو بھی ٹائم دینا اور عبادتوں کو بھی ٹائم دینا اور سارا سلسلہ. اور میرا بھی اسی طرح سے رمضان گزرتا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ رمضان میں لوگ زیادہ تر افطاری اور سحری کا اہتمام کر رہے ہوتے تو بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو میں اپنے دوستوں کو بھی اور باقی ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو بھی یہی کہتا ہوں اور خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں کہ کم کھائیں اور صحت مند رہیں. نہیں تو یہ مہنگائی کے حوالے سے آپ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کم کھائیں اور صحت مند رہیں، یا ویسے ہی مزید روزے آگے ان کے کنٹینیو ہو سکیں؟ بالکل. یہ اب جہاں مجھے یہاں بلایا گیا ہے، سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا، عمر بھائی کا اور عثمان بھائی کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا، یہاں پہ بلایا اور اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع دیا. تو بالکل بہت ساری باتیں ہیں. کل میں ان سے بات کر رہا تھا اس حوالے سے کہ آپ صحت جو ہے نا، اس صدی کی سب سے بڑی لگژری ہے. سب سے بڑی جو لگژری ہے وہ صحت ہے آپ کی. اگر صحت نہیں ہے تو باقی چیزیں بیکار ہیں. تو اس کو بہتر اور اچھا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم کھائیں، کم پئیں، کم سوئیں، اور تھوڑا تھوڑا قناعت پسندی کے ساتھ، کفایت شعاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سب کو واپس کل نفس ذائقۃ الموت ہے، اس دنیا سے منتقل ہو کے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں جانا ہے. تو ساری زندگی یہاں نہیں رہنا. تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جمع کریں چیزیں، یہاں پہ بانٹنا ہے، یہاں پہ اور کم 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 تھوڑا تھوڑا کر کے سب چیزیں، ایسے کہ زیادہ حساب کتاب نہ ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. سب یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے ساتھ آسانی کا راستہ رکھنا، ہمارے ساتھ آسانی کرنا قبر میں اور حشر میں اور آخرت میں. تو وہ سارے معاملوں میں بہتر تبھی ہوگا جب آپ کے کنے کچھ نہ ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر کچھ ہے تو وہ بانٹنے میں آپ رکھیں، اس کو زیادہ صدقہ خیرات کریں. اور کم کھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ مہنگائی ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن کم کھانے کا مقصد میرا یہی ہے سب لوگوں سے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اچھا دوسرا یہ کہ ابھی جو این جی اوز ہماری، میں اگر صدقہ جاریہ کی بات کروں یا مختلف اور این جی اوز ہیں، وہ اس وقت ہمیں فیلڈ پہ نظر آ رہی ہیں، کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، افطار ڈنر کرواتے ہوئے روڈوں پہ نظر آ رہی ہیں، یا اپنے جو دیگر ادارے ہیں ان میں جو ہے وہ افطار ڈنر جو ہے وہ کروا رہی ہیں. تو ان کے بارے میں دو الفاظ پلیز. ان کے بارے میں بس یہ ہے کہ اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے اور اللہ نے ان کو یہ اس قابل بنایا ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں، اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ ہدایت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتا ہے بغیر مانگے، سوائے نیک ہدایت کے. نیک ہدایت مانگنی پڑتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو پیدائشی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے، باپ بزرگوں نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہوئی ہوتی ہیں. تو جس کے ساتھ دعا ہوتی ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جو باقی جس کے لیے دعا نہیں کی گئی تو اس کو خود اس بارے میں توبہ کرنی پڑتی ہے. باقی جو سارے این جی اوز کام کر رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ایدھی فاؤنڈیشن تھی، تو ایدھی صاحب کے انتقال کے بعد اب آپ دیکھیں آپ کو کہیں پہ بھی ان کی نہ ایمبولینس نظر آ رہی ہوتی ہے، نہیں جو ہے کوئی آپ کو دسترخوان نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ پیش نہیں رہے جیسے وہ تھے. سلسلے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے. اب چیپا آپ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے اور بھی این جی اوز ہیں. صدقہ جاریہ این جی او ہے یہاں پہ جو کام کر رہا ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ان کو افطار کا ڈنر کرا دیا جائے،
صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دیا جائے، بہت اچھی بات ہے، بڑی سعادت ہے، بہت ثواب کی بات ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ جو مشکل میں ہے اگر کوئی بندہ، تو آپ اس کو اگر 4 وقت کھانا کھلا رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ اس کی عادت بگاڑ رہے ہیں. صحیح، ایسا یہ میرا خیال ہے ذاتی، اس سے کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے، اختلاف کر سکتا ہے، لیکن آپ اس کی عادت بگاڑ رہے ہیں، پھر وہ محنت نہیں کرے گا. اس کی جگہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کوئی روزگار فراہم کر دیں تاکہ وہ اپنے پیسوں سے کمائے اور پھر کھائے. وہ بالکل، جیسے ابھی صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ایک اسٹیپ لیا ہے کہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے تاکہ ان کے اندر محنت کا جذبہ لگن ہو اور لوگ اپنی محنت سے کما کے اپنے گزر سفر کو آگے لے کر چلیں. یہ لوگ تو کر ہی رہے ہیں، راشن بھی لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو اور بھی مختلف طریقوں سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے نا، یہ سب سے بہترین بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کا دوست ہوتا ہے، اس کو دوست رکھتا ہے. اور ان کا تو پھر سوچیں ان کا کتنا دوست ہوگا جو محنت کرنے کے لیے موقع فراہم کر رہا ہے. تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے. میں سمجھتا ہوں صرف ڈنر اور کھانا نہیں کھلانا. فاروق صاحب، ابھی ہماری ایک این جی او ہے جو بہت بڑا، انہوں نے کراچی میں دسترخوان لگایا ہوا ہے اور کئی ہزار لوگ جو ہیں وہاں پر آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سب کچھ، لیکن اس میں سفید پوش لوگ آپ کو لگتا ہے کہ وہ وہاں پر آتے ہوں گے اور کھانا کھاتے ہوں گے، یا اگر سفید پوش اگر ہے تو وہ ان کے گھروں میں کیوں نہیں وہ چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں بنسبت اس طرح کا اتنا بڑا دسترخوان باہر لگانے کے؟ ہاں مطلب ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. میں ادھر ایک حدیث کا حوالہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم صدقہ کس کو دیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق ہے؟ بالکل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ آپ سب کو دیں، جو مستحق ہے اسے بھی، جو مستحق نہیں ہے اسے بھی دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی دیتا ہے جو آپ کو چاہیے اور وہ بھی دیتا ہے جو آپ کو نہیں چاہیے. تو جب اللہ حساب نہیں کر رہا تو ہم بندے کی کیا اوقات ہے؟ بندہ بھی حساب نہ کرے، بس اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرے، مال میں سے خرچ کرے، لوگوں کی خدمت کرے. ہاں اب اگر یہ بات ہے کہ سفید پوشی نہیں آ رہے ہیں یا وہ جو بھی ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جو بھی آ رہا ہے کھائے بھی ہے، وہ دسترخوان انہوں نے اپنے فی سبیل اللہ اسٹارٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب بھی دے گا. باقی جو آ رہے ہیں ان کے دلوں کا کیا حال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سمجھے گا. اب ایک بندے کے گھر میں اتنا سارا راشن پانی ہے پڑا ہوا اور کھانا بھی پکا سکتے ہیں، اہل بھی ہیں، پھر بھی آ کے وہ دسترخوان پہ اپنے پیسے بچا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں. مطلب اب کیا کہیں اس پہ، مجھے ایسی کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی. ہاں لیکن موقع ان کو ملنا چاہیے جن کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا خدا نخواستہ، یا ان کے گھر میں پریشانی ہے، بہت مجبوری ہے، اور ان کو بھی کسی حد تک چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں. مطلب یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ کون وائٹ کالر ہے اور کون نہیں ہے، یا کون جو ہے مستحق ہے کون نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں یا کوئی میجرمنٹ کچھ کر سکتے ہیں. اچھا، لاسٹ میرا کوشچن آپ سے یہ کہ ابھی جو ملکی حالات ہیں اس میں جرنلسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے، تو آپ کا خود تعلق جو ہے وہ جرنلزم سے ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں یہ سرمایہ دارانہ نظام جسے آپ کیپٹلزم کہتے ہیں، اس کی سب سے بڑا جو مسئلہ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ غریب تر ہوتا جاتا ہے، امیر تر ہوتا جاتا ہے، بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں مڈل کلاس فیملی والے وہ پستے ہیں. بالکل. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ جس نہج پہ کھڑے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور ایک تو حکومتی سطح پر اتنے سارے جو دھوکے دیے گئے ہیں اس عوام کو سبسیڈری کے نام پر اور بہت ساری چیزوں کے نام پر، اوپر سے پھر وہ ٹیررزم اور یہ جو چوری وغیرہ ہو رہی ہے، سنیچرز آ رہے ہیں موبائل چوری کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں ان موبائل سنیچرز کو کہ بھائی ہے تو بڑی عجیب سی بات، لیکن اب کیا کریں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ ڈکیتی نہ مارو، چوری نہ کرو، بھیک مانگ لو، اس سے اچھا ہے. بالکل. اور کیا، وہ بھی بہت کما رہے ہیں، یہ ایک مافیا ہے جو آپ آج کل روڈوں پہ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں، لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. تو پورے خاندان ہیں جو آتے ہیں اور یہاں پہ ان کے کاروبار ہیں، اور وہ اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ اپنا سیٹ اپ لگاتے ہیں اور وہ بھیک مانگ کے کماتے ہیں. تو جو سنیچرز ہیں خدارا وہ یہ کریں کہ موبائل چھین رہے ہیں آ کے گن پوائنٹ پہ، اور وہ بھی جو ہے مڈل کلاس فیملیز کے لوگوں سے جو خود اتنی مشکلوں سے کما دھما کے اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں.
تو ان کو نقصان پہنچانے سے بہتر ہے آپ نوک کر کے آپ اللہ کے نام پہ مانگ لو, بالکل. کسی کو گولی نہ تو اس پہ بھی تو محنت ہے نا کہ چل کے دروازے تک جانا اور ناک کر کے مانگنا ہے. لیکن اس میں تو رسک بھی ہے نا, وہ گن آ کے لے آئے گا سامنے, بولے گا موبائل نکالو, تو کیا پتا اگلا بندہ اس کو اپنی گن نکال کے اڑا دے, اور گن لے کے وہ جو ہے وہ چھین کے جائے, وہ پیچھے سے فائر مار دے اس کو. اپنی میں چوروں سے کہوں گا اپنی جان کا بھی آپ خیال کریں. آپ کے بھی بیوی بچے ہیں, آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, فیملیز ہوں گی, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو بہتر ہے, اتنا گناہ کرنے سے بہتر ہے اور دوسروں پہ ظلم کرنے سے بہتر ہے اپنی جان پہ تھوڑا سا ظلم کریں اور بھیک مانگ لیں, تھوڑی ڈبل ڈیوٹی کر لیں بھیک مانگنے کی. اللہ معافی دے, یہ بات کہنی بھی نہیں چاہیے مجھے, تو میں تو تھوڑا طنزاً کہہ رہا ہوں. باقی جو مہنگائی ہے, تو مہنگائی سے نمٹنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم تھوڑی کفایت شعری کریں, کیونکہ جو حکومتی سطح پر اور باہر باقی جو معاملات دیکھ رہے ہیں وہ تو سدھرنے کے لگ نہیں رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ نے آیت پڑھی بھی ہوگی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم اور صم بکم عمی فہم لا یرجعون. آپ کتنی بھی باتیں کر لیں, آپ کتنے اللہ تعالیٰ معجزے ان کے سامنے کرا دے, وہ ماننے کے نہیں ہیں. ان کے دلوں پہ مہریں ہیں, ان کے آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں, وہ کان بہرے ہو چکے ہیں, وہ کسی کی نہیں سنیں گے. وہ صرف اور صرف یہ مظالم ڈھاتے رہیں گے جب تک قیامت نہیں آئے گی. یہ میں تو اسی سوچ میں رکھتا ہوں, کیونکہ یہ سدھر نہیں سکتے. یہ مہنگائی کم نہیں ہوگی. دوسرے ملکوں میں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, ہم اللہ کی نہیں مانتے. دوسرے وہ ممالک جو مسلمان نہیں ہیں, وہ رمضان میں قیمتوں کو آدھا کر دیتے ہیں اور جو مستحق ہوتے ہیں ان کے لیے فری کر دیتے ہیں. ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہے, ہمارے ملک میں ڈبل سے ڈبل ہو جاتی ہے. اور یہ ضمیر ملامت بھی نہیں کرتا, ان کو کوئی دل میں ایسی کوئی ملامت بھی نہیں ہوتی. خدارا میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کا اس ملک میں کیا ہوگا. اسی لیے جس کو موقع مل رہا ہے اس ملک سے وہ باہر جا رہا ہے. تو ایسا تو کوئی, ہاں ان لوگوں کو شاباش ہے جو اس برے مشکل وقت میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور دعا مانگنے سے ثواب ملتا ہے, خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے. تو خدا خود ان کے ساتھ ہے. عمر بھائی اور عثمان بھائی کو اللہ اور ہمت دے اور وہ ایسا کام کریں, اور بھی ایسے, اور ان کو دیکھ کے اور لوگوں کو بھی یہ توفیق ہو کہ وہ بھی خدمت کا کام کریں. جی اب ہم دوبارہ جو ہے نبیل کی طرف جائیں گے اور نبیل سے کہیں گے کہ اپنی پیاری آواز میں جو ہے وہ دوبارہ ایک کلام جو ہے وہ ہمیں سنائیں. اور نبیل, کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا, باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. اور ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا, ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا, ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا, ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. اور کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی, کاش اے کاش میں ہوتا کوئی
ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ سبحان اللہ۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں فروخ اسلم صاحب جو کہ ایکٹریس ہیں اور ساتھ ساتھ وائس آرٹسٹ بھی ہیں، تو اب ہم ان کی طرف چلیں گے اور ان سے جو ہے وہ رمضان کی مصروفیات کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے اور ساتھ میں ان کے شعبے سے بھی کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے ایک تو یہ بتائیں کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، رمضان کے پہلے روزے سے لے کر آج تک کیا مصروفیات رہی ہیں آپ کی؟ پہلے روزے سے ابھی تک یہی مصروفیات رہی ہیں کہ گھر والوں کو جو سامان چاہیے وہ ان کو مہیا کرنے کے لیے بس یہی اسی کا ایک وقت گزرا ہے، اور کچھ ہم تھیٹر لوگ ہیں، تھیٹر کا کام کرتا ہے تو فارغ ہم بہت کم ہی بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ کہ گھر میں رہتے ہیں تو پھر گھر والوں کو ایک ہوتا ہے کہ چلو اب جو ہے رمضان آ رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ گھر پہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے نا، تو جو ان کے لیے جو بھی کام ہے وہ سارے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، روز کی ایک لسٹ بن جاتی ہے کہ آج صبح اٹھیں تو ابھی کیا کیا کریں، کیونکہ گھر والوں کو آپ بالکل ایزی رکھیں گے تو پھر آپ بھی جس کام پہ آپ کا فوکس ہے وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، تو اسی لیے پہلے پریورٹی گھر والوں کو دیتے ہیں تو ان کے بعد ہی اپنے کام پہ لگیں۔ رمضان کے علاوہ کہ اگر میں مصروفیات کی بات کروں تو آپ وائس آرٹسٹ بھی ہیں اور یہ بہت ایک مشکل کام ہے کہ بیک کیمرہ وائس کرنا اور ساری چیزوں کو مینج کرتے ہوئے چلنا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن جس کو شوق ہوتا ہے اس کے لیے سب چیز آسان ہوتی ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا سر آپ کو شوبز میں؟ تقریباً 15 سے 16 سال۔ 15 سے 16 سال آپ شوبز کو دے چکے ہیں، لیکن آج کل جو شوبز کے حالات ہیں، لوگوں کو سیلریز ٹائم پہ نہیں مل رہی ہیں، لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان نظر آ رہے ہیں، دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ شوبز کے جو لوگ ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے، لیکن اب یہ صرف ہمارے ملک میں شاید ایسا بھی نہیں ہے۔ مارکیٹ شوبز کی دنیا میں مختلف مارکیٹس ہیں، جیسے ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک کیبن ہے جس پہ سگریٹ بھی ملتا ہے، پان بھی ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے، اور وہ ایک کیبن بنی ہے اور ایک شاپ بنی ہے جس پہ وہ بہت ساری چیزیں آپ کو کولڈ ڈرنک بھی مل رہی ہے، سگریٹ ہے، وہی کیبن وہ بھی ہے، جو سامان وہاں مل رہا ہے وہاں بھی مل رہا ہے، تو مارکیٹ کا فرق ہے۔ کچھ شوبز کی مارکیٹس ہیں وہ ڈاؤن ہیں، کچھ بالکل ہائی ہیں، ابھی وہاں دیکھیں تو بزنس ہو رہا ہے اور اپر لیول پہ ہو رہا ہے، ایک ساؤنڈ بزنس ہو رہا ہے، اور چھوٹی مارکیٹ میں آئیں گے تو ویسے مختلف مارکیٹس ہیں ہمارے، ہر کسی کا اسٹینڈرڈ اپنا اپنا کیٹیگریز بنی ہوئی۔ اگر بات میں آپ سے رمضان کے حوالے سے کروں تو سر رمضان میں ہم دوسرے ممالک کی اگر بات کریں تو وہاں چیزوں پہ سیل لگ جاتی ہے، چیزیں جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہوتی ہیں۔ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر رمضان المبارک کے آپ کا سوال سمجھ گیا، بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، دوسرے ملک ہیں وہاں پہ مسلمان ہیں اور وہ ان کی نیشنلٹی، لیکن فرق یہ ہے کہ جو انسانیت کا سبق اسلام دے رہے ہیں تو شاید وہ دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ اپنا رہے ہیں، ہم کم اپنا رہے ہیں۔ ایک ریزن یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے جو میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو اللہ پاک نے آپ کو ایک کتاب دی، اس کتاب میں ہر مسئلے کا حل ہے، بجائے آپ اس کتاب کو سجدہ کر رہے ہیں یا اس کو آپ ایک ثواب کی خاطر پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ ثواب تو آپ کو تب ملے گا جب اس میں جو ہدایت دی گئی ہے اس پر آپ عمل کریں گے، عمل کریں گے تب آپ کو ثواب ملے گا،
ऐसे पढ़ने से तो मैं सारी रात पानी पानी करूंगा, मेरी प्यास नहीं बुझेगी जब तक मैं पानी पीना। तो ये सारी बस इस किताब से दूर होने का नतीजा है, जो करेगा वो भरेगा, यही नजर आता है, मेरा नजरिया है। अच्छा, अगर मैं आपके शोबे से मुतालिक आपसे बात करूं तो जो लोग इस फील्ड को छोड़ चुके हैं या जिन्होंने एक उम्र में आके इस फील्ड को खैराबाद का है, वो आज परेशान हाल नज़र आते हैं, लेकिन उनको ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट दी जाती है, ना तो उन इदारों की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रही होती है जिनकी तरफ से उनको मिलनी चाहिए। तो ये सब भी कसूर उसी का ही है, उसमें वो बात नहीं है इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे। अगर उसमें कोई बात है तो वो आजकल का जो दौर है वो देखें यूट्यूब का ज़माना और बहुत सारी ऐसी। फ़ारूक साहब, वक्त कम है, सवाल जो हैं वो हैं तो बहुत सारे, लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि अभी जो NGOs जो हैं वो इस वक्त फील्ड पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, चाहे वो रमज़ान में हो, रमज़ान में उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डबल हो जाती हैं, चाहे वो राशन के हवाले से हो या लोगों को मज़ीद जॉब के हवाले से सपोर्ट करने के हवाले से, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जो भी ये सोशल काम कर रहे हैं, मुझे ये नज़र आता है ये काम रब का काम है, नशोनुमा करना। रब की माना जो है वो उसका जो लुगत है उसमें रब की माना कहते हैं कि नशोनुमा करने वाला। तो ये NGOs जो भी हैं वो ये रब का काम कर रहे हैं, नशोनुमा कर रही हैं माशरे की। और ये सदका जारिया उस्मान और उमर भाई बहुत काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली इनको सपोर्ट कर रही है, जब मुझे पता चला। और अगर ये जो काम हर वो बंदा हर फैमिली करे जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ, वो हर बंदा ये काम करे तो हमारा माशरा एक जन्नती माशरा बन सकता है जिसमें कोई मिस्कीन नहीं रहेगा। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। मिस्कीन की जो कुरान में लोगत बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि जिसका जरिया माश पहले था अब खत्म हो चुका, मिस्कीन हो। बिल्कुल, यतीम उसे कहते हैं जो तन्हा रह जाए माशरे में, ऐसा ही है। तो ये तो बहुत ही अच्छा काम है जिसको आप रोजगार दे रहे हैं, जिसको सिलाई मशीन्स वगैरह ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ये भी औरतों के लिए जो घर बैठे काम कर सकती हैं। और मोटरसाइकिल्स वगैरह या बच्चों की किताबें, बच्चों के कपड़े, जो भी ये काम कर रहे हैं वो उनको सलाम, अल्लाह ताला उनको अजर देगा। और ये भी कहा गया है कि कर भला तो कौन भला, ये भला करेंगे तो उनका भी भला होगा। वक्त की कमी की बाइस जो है वो हम अपने प्रोग्राम को जो है वो मज़ीद शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हमारे साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें की, बात अगर मैं करूँ मसरूर पारस साहब की, तो बहुत शुक्रिया पारस साहब आपका कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। फ़ारूक असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। नबील आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन प्रोग्राम का इख्तिताम हम आपकी खूबसूरत आवाज़ से ही करेंगे। साथ साथ अबू हुरैरा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो इतनी अच्छी किरत जो है वो हमें सुनाई। नबील दोबारा से जो है वो अपनी प्यारी आवाज़ में हमें नात सुनाइएगा। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। जो बुरों को समेटे हुए हैं उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। जो बुरों को
समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। या नबी अपने गम की कहानी कह सकूंगा ना अपनी जुबानी, या नबी अपने गम की कहानी कह सकूंगा ना अपनी जुबानी, कह सकूंगा ना अपनी जुबानी, बिन कहे ही मेरी लाज रख लो, मैं सिसकती हुई इल्तिजा हूँ, उनके टुकड़ों पे एजाज पा कर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। हमारे साथ अब जो हमारे अगले गेस्ट मौजूद हैं वो उमर भुट्टो साहब मौजूद हैं जो कि थिएटर आर्टिस्ट हैं। अब हम इनकी तरफ चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि रमज़ान मुबारक में जो है वो थिएटर में जो है वो किस तरह की मसरूफियात रहती हैं इनकी, घर वालों को जो है रमज़ान मुबारक में भी टाइम दे पाते हैं या नहीं। जो उसके घर में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि आप जो है नॉर्मल वर्किंग डेज़ में जो है वो अपने घर वालों को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं जिस तरह से देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आपको अपने प्रोग्राम में हम वेलकम कहेंगे कि आपने अपना इतना बिजी स्केड्यूल में से जो है वो टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा कि हमें बुलाया, सो मच। मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान में जो है वो आपकी किस तरह की जो है वो मसरूफियात रहती है थिएटर के हवाले से और घर के हवाले से, घर में जो सामान है राशन वगैरह, क्या रमज़ान में वो भी मसरूफियात आपकी होती हैं? हाँ मेरी हैं, बाज़ औक़ात मैं भी आम आदमी की तरह ही हूँ जैसे होते हैं लोग घर पे, घर के काम काज करना, कभी कभार तो पकौड़े भी बना लेता हूँ खुद ही घर में। मतलब रोज़ा होता है तो अच्छा लगता है काम करना, घर वालों से मिलना जुलना। वैसे ही हम लोग थिएटर में होते हैं, कभी कहाँ होते हैं या टीवी एक्टिंग करते हैं, कभी किधर कभी किधर। तो रमज़ान में हमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है घर पे देने के लिए। घर वाले खुश होते हैं हमसे रमज़ान में कि हम ज़्यादातर उनको टाइम दे रहे हैं। तो वैसे तो हम ज़्यादातर दूसरों के घरों में शूट्स पे या थिएटर में, कहीं किसी गली में, कहीं किसी कोने हॉल में। तो रमज़ान में ये होता है कि अच्छा लगता है, घर वालों के साथ सहरी करने का मौका मिलता है, अफ्तारी, और घर के कामों में हाथ बटाता हूँ। ज़्यादातर कोशिश रहती है कि घर वाले भी राज़ी रहें और रब को भी राज़ी किया जाए माशाल्लाह। सर रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, अशरा निजात है, तो इसमें इबादतों का सिलसिला जो है वो मज़ीद ज़ोर पकड़ लेता है। आप अगर जागने की ताक़ रातें हमें जो हैं वो मिल रही होती हैं, तो उस हवाले से आप थोड़ा। अब देखिए ये तो अब कारी साहब बताएंगे उन हवालों से, लेकिन हमारी टूटी फूटी इबादतें हमें जो आ रही हैं, कोशिश करते हैं कि भाई अल्लाह को राज़ी कर सकें, इन ताक रातों में जाग के इबादतें करें और जो लेसन है असल इस्लाम का उस पर चला जाए, जो हकीकत है उस पर चला जाए। और ज़्यादातर मैं यही सोचता हूँ कि इन रातों में तन्हाई जो है वो हमें मिल जाती होती है और तन्हाई में इबादत करना ज़ाहिर है तो अफजल है। वो भी रातों को जाग के इस तरह से तहज्जुद और ये छुप छुपा के इबादतें जो होती हैं तो बहुत ज़्यादा अफजल हैं, कोशिश करते हैं। रमज़ान मुबारक के हवाले से सर कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो रोज़े खा जाते हैं? रोज़े तो कभी कभार हम भी खा जाते हैं, जैसा कि कभी नहीं रखा तो वो हमने खा ही लिया। हाँ। तो बस मैसेज यही है कि भाई रोज़े ना खाएं और जो हकीकत है उस पर चलें। बाकी अल्लाह मालिक है सबका, हमारा आप सबका अल्लाह मालिक है। बस सिंपल यही हकीकत से चलें तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अब हम प्रोग्राम में आखिर में जो है हम वो दोबारा से उमर खान साहब को जो है दोबारा से अहमियत देंगे कि वो आखिर में जो है वो दो अल्फाज रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के हवाले से करें। उमर भाई आप बस यही कि पता नहीं कि रमज़ान कब किसको दोबारा नसीब होते हैं या लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, लोगों के साथ इश्यूज़ हो जाने के रोज़े नहीं रख पाते, तो बाद में अफसोस से बेहतर है कि जो टाइम है उस पर रोज़े भी रखें और अपने रब को राज़ी भी कर लें। सबसे बेस्ट मौका यही है, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको रमज़ान मिलते हैं और अल्लाह ताला मौका भी देता है, हिम्मत भी देता है कि वो रोज़े रख सकें। तो जानबूझ के अनलेस अनटिल कोई मजबूरी ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो कोशिश करें कि इस चीज़ को ना छोड़ा जाए।
اچھا عمر بھائی، آپ نے جو یہ کہا کہ اپلیکیشنز جمع کروائیں، تو اس کی قرآن اندازی جو ہے وہ آپ کب کریں گے؟ وہ میں اس کو بتائیے گا. عید کے بعد اس کی پراپر قرآن اندازی ہوگی اور لوگوں کو چیزیں دینا اسٹارٹ کر دیں. تو وہ آپ ہمارے سیٹ پہ ہی آ کے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کے سیٹ پہ ہی قرآن اندازی ہو، جو ہمارے گیسٹ ٹائم ہیں ان کی موجودگی میں ہی چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوں. تو یہ ہوگا. جی، افطار کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، اور اس ٹائم جو ہے دعائیں جو ہیں وہ بہت جو ہے وہ دلوں سے نکل رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے سیدھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی ہوتی ہیں. اور لوگ اس وقت جو ہے دعا جو ہے بڑے دل سے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. دعائیں تو ویسے بھی دل سے ہی مانگی جاتی ہیں، لیکن اس وقت جو ہے دعاؤں کا جو تسلسل ہوتا ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ہم اپنے آنے والے تمام مہمانوں کا جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے میں شکریہ ادا کروں گی، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمر خان صاحب جو کہ SJWF کے جنرل سیکریٹری ہیں، ساتھ ساتھ مسعود پارس صاحب جن کا تعلق شوبز سے تھا، عمر فاروق اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ٹی وی آرٹسٹ ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ عمر بھٹو صاحب موجود تھے جن کا تعلق بھی جو ہے وہ آرٹس کونسل سے ہے. ہمارے ساتھ نبیل موجود تھے جن کی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ ہم نے نعت سنی. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے ابو ہریرہ جنہوں نے پروگرام کا آغاز ہی ان کی خوبصورت جو ہے آواز کے ساتھ، ان کی قرأت کے ساتھ ہوا. جی، اب پروگرام کے اختتام میں ہم چلتے ہیں ابو ہریرہ کی طرف، اور یہ اس ٹائم جو ہے وہ ابو ہریرہ جو ہیں وہ دعا کے ساتھ ہی جو ہے ان کی ہم پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کریں گے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ تعالیٰ ہمارے مشکل کو آسان فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو مشکل آسان فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار انتقال کر رہے ہیں ان کے میں مغفرت فرما. اور ہمارے اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.